تو آج ہم ڈرامہ انتہا کی قسط نمبر 66 کا ایک آپ کہہ لیں گہرائی میں جا کر جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور ہمارے پاس جو تجزیہ ہے اس کی مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ صرف کہانی نہ دہرائیں بلکہ کرداروں کے جو اعمال ہیں ان کے پیچھے کیا نفسیات ہے اور خاص کر جو سماجی پیغام چھپے ہیں ان کو سمجھیں۔ بالکل۔ تو تجزیہ کہتا ہے کہ شروع میں ہی نا ایک شک کا ماحول بن جاتا ہے عروسا کے ارد گرد۔ ہاں، وہ جو کوئی اس کے ماضی کی ٹو لے رہا ہے، پرانا گھر، پھر وہ ریسٹورنٹ والی بات۔ جی، اس سے ایک سسپینس تو فوراً پیدا ہوتا ہے کہانی میں۔ یقیناً سسپنس تو ہے، لیکن تجزیہ ایک اور نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو نگرانی ہے خاص طور پر ایک عورت کی، یہ کہیں نہ کہیں وہ مردانہ بالادستی والی سوچ بھی دکھاتا ہے۔ مطلب اچھا، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ جی، صرف کہانی کا تجسس نہیں بلکہ ایک سماجی زاویہ بھی ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر کرداروں میں بھی بڑا واضح فرق نظر آیا۔ تجزیے میں سجن کا کردار وہ تو کافی منفی دکھایا گیا ہے۔ ہاں بالکل، دھوکے باز، لالچی اور وہ جو دوسروں کے رشتے خراب کرنے والا۔ تجزیہ تو یہی کہتا ہے۔ بلکہ تجزیے میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ کہیں یہ کردار تھوڑا زیادہ ہی یک طرفہ منفی تو نہیں بنا دیا گیا، مطلب تھوڑی سی کیا کہتے ہیں گنجائش تھی شاید۔ یعنی کوئی اور پہلو دکھانے کی یہ دلچسپ بات ہے۔ جی، اور پھر دوسری طرف ہے فہد۔ تجزیہ اسے کافی مثبت انداز میں دیکھتا ہے۔ جی ہاں، اس کا وہ پیسے لوٹانا اور پھر عروسا کی عزت کی فکر کرنا۔ ہاں، اپنی محبت ثابت کرنے کی کوشش۔ تجزیہ کہتا ہے یہ اس کے کردار کی مضبوطی ہے۔ بالکل، خاص طور پر جب آپ سجن کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو فہد ایک اخلاقی قطب نما کی طرح لگتا ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس حصے پر جسے تجزیہ مطلب قسط کا سب سے تکلیف دہ لمحہ قرار دیتا ہے۔ وہ جب نوید عروسا پر الزام لگاتا ہے۔ جی، بغیر کسی ثبوت کے کہ وہ سابق منگیتر سے ملی ہے اور پھر حالت حمل میں اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اف، یہ منظر واقعی بہت بھاری تھا۔ تجزیہ اسے صرف ایک جذباتی غصے کا نتیجہ نہیں سمجھتا۔ تو پھر کیا کہتا ہے تجزیہ؟ تجزیہ اسے ایک بڑے سماجی مسئلے سے جوڑتا ہے کہ کس طرح خاص طور پر جب عورت کمزور حالت میں ہو اس پر الزام لگانا آسان ہوتا ہے اور پھر اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ اور وہ بھی حاملہ، یہ تو… جی، یہ انتہائی ظلم ہے۔ تجزیہ اس بات پر بہت زور دیتا ہے۔ اور اسی دوران انم کا کردار بھی ہے۔ وہ پہلے تو عروسا پر یقین کرتی نظر آتی ہے، پھر نوید سے مایوس ہوتی ہے۔ ہاں، انم کا کردار تجزیے کے مطابق ایک حقیقت پسندانہ رد عمل دکھاتا ہے۔ وہ فوراً کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی۔ مطلب وہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ بالکل، وہ نوید کے عمل کی سنگینی کو سمجھتی ہے اور مایوس بھی ہوتی ہے۔ ایک طرح سے وہ ایک متوازن آواز ہے۔ اور پھر قسط کا اختتام، وہ ڈاکٹر والی بات، عروسا کی صحت، ہائی بلڈ پریشر، حمل کی پیچیدگیاں۔ جی، اور ڈاکٹر کا یہ کہنا کہ شوہر کا ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ منظر، عروسا کا چہرہ، وہ خاموش التجا بہت جذباتی تھا۔ بہت زیادہ۔ تجزیہ کہتا ہے کہ یہ بے بسی اور تنہائی کا احساس ناظرین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک عورت جو بالکل اکیلی رہ گئی ہے اپنی اور اپنے بچے کی زندگی کے لیے۔ تو خلاصہ کریں اگر اس تجزیے کا، تو قسط میں شک ہے، دھوکہ ہے، کرداروں کا تضاد ہے، فہد کی اچھائی، سجن کی بلائی، نوید کا انتہائی قدم، انم کی حقیقت پسندی، اور سب سے اوپر عروسا کی وہ شدید جذباتی اور جسمانی تکلیف جو آخر میں انتہا پر ہے۔ بالکل۔ اور تجزیہ یہ بھی کہتا ہے کہ قسط بڑی خوبی سے سسپنس، ذاتی تعلقات کی پیچیدگیوں اور سماجی مسائل، خاص کر عورتوں کے ساتھ رویے کو ایک ساتھ بنتی ہے۔ صحیح، یہ صرف ڈرامہ نہیں، ایک طرح کا سماجی عکس بھی ہے۔ جی ہاں۔ تو آخر میں تجزیے کی روشنی میں ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے۔ عروسا جس حالت میں ہے، جسمانی اور جذباتی طور پر، اور بالکل تنہا، تو کیا یہ سب مل کر، یہ دباؤ، یہ بے وفائی، اسے مکمل طور پر توڑ دے گا؟ یا شاید اس کے لیے بچ نکلنے کی کوئی راہ باقی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔